وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم حضرات، آج اللہ کی توفیق سے سورۃ یوسف اور اس سے پہلے سورۃ ہود کا جو بقیہ حصہ تھا وہ آج پڑھا گیا ہے، اور سورۃ یوسف کا بھی باقی تقریباً ایک ہی رکوع ہے، ایک ہی ہے، 11 رکوع گویا سورۃ یوسف کے بھی تلاوت ہو چکی ہے۔ گویا اس وقت ہم 13واں پارہ اللہ کی توفیق سے سن رہے ہیں اور قاری صاحب ہمیں سنا رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ان کا یہ سنانا اور ہمارا سننا یہ قبول بھی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بقیہ ایام باقی ہیں اسی طرح ہمیں سننے اور انہیں سنانے کی توفیق دے رہے ہیں۔ سورۃ ہود اور سورۃ یوسف یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نازل فرمایا تھا۔ سورۃ ہود میں تو اکثر پہلی قوموں کا تذکرہ ہے، ان کی تباہی اور ان پر اللہ ذوالجلال والاکرام کے عذاب کا ذکر ہے، جن میں قوم نوح ہے، نوح علیہ السلام کی قوم، پھر قوم عاد ہے، پھر قوم صالح ہے، پھر قوم شعیب ہے، اور پھر فرعون ہے۔ ان قوموں کی تباہی اور ان قوموں پر اللہ ذوالجلال والاکرام کے عذاب کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور ان واقعات کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ اہل مکہ کو خبردار کیا جائے کہ تم جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار ہو اور رات دن انہیں ستانے اور انہیں تکلیف دینے کی کوششوں میں ہو، یاد رکھو ایک نہ ایک دن تمہاری یہ ساری سازشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ جس طرح پہلے ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں ان کی امتوں اور ان کی قوموں کی بربادی ہوئی، اور ہمارے انبیاء انہیں ہم نے عزت و آبرو عطا فرمائی، بالکل یہی کیفیت تمہاری ہونے والی۔ تم بھی ایک نہ ایک دن ہلاکت سے اور بربادی سے دوچار ہونے والے ہو۔ یہ بہاریں تمہاری ہمیشہ نہیں رہیں گی، عنقریب تم دیکھو گے کہ تم اسی طرح ناکام اور نامراد ہوگے جس طرح پہلی امتیں ناکام اور نامراد ہوئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر میں ایک بات ہمیں ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا حکم دیا ہے۔ یہ معمولی وقت نہیں ہے، 950 سال، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما آمن معه الا قلیل، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان پر تھوڑے آدمی ایمان لائے۔ 950 سال واز کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ نبی سے بڑھ کے نہ کوئی امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور نبی سے بڑھ کے نہ کوئی بات کو سمجھانے والا ہوتا ہے۔ لیکن جب نبی کے سمجھانے پر بھی
بات سمجھ نہ آئے تو پھر کسی اور کے سمجھانے سے بات کس طرح سمجھ آ سکتی ہے؟ بالخصوص توحید کا مسئلہ جو ہے اور اس کے مد مقابل شرک کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا گھبیر ہے، اتنا نازک ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوصف، انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں ان کے مطالبات پورے ہوتے ہوئے دیکھنے کے باوجود انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور نوح علیہ السلام تو وہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان کافروں کا کوئی گھر باقی نہ چھوڑ۔ اب ان میں کوئی بیٹا جمے گا بھی، پیدا بھی ہوگا، اولاد ان کی ہوگی تو وہ بھی کافروں کی کافر ہی ہوگی۔ ان پر اللہ تو اللہ کا عذاب، اپنا عذاب نازل فرما۔ قابل غور مسئلہ یہ ہے کہ نبی سے بڑا شفیق کوئی نہیں ہوتا۔ نبی نے نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو کیوں کی؟ نبی علیہ السلام یہ بد دعا کی تو کیوں کی؟ اس کا جواب اسی سورۃ ہود میں موجود ہے، جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا، اپنے بندے نوح سے، کہ جو اب آدمی مسلمان ہو چکے ہیں بس یہی مسلمان ہوں گے، ان کے علاوہ اور کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اطلاع اور خبردار کر دیا گیا تھا کہ ان میں اور کوئی مسلمان ہونے والا اب نہیں۔ تب جا کے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کی کہ یا اللہ، جب ان کی قسمت میں اب کفر ہی ہے تو میں تو 950 سال تک ان کو سمجھا کے جو ہے نا کوئی انتہا کر دی ہے، کوئی مرحلہ، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جب میں نے انہیں سمجھایا نہ ہو، لیکن انہوں نے میری بات کو پلے نہیں باندھا۔ اب اللہ اپنا ہی انتظام فرما اور انہیں اپنے انجام تک پہنچا دے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایک کشتی بناؤ اور پھر دیکھو کہ ان کے ساتھ بیتتا کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں اور قوم پھر مذاق کرتی ہے کہ یہ پانی تو یہاں ہے نہیں، کس پانی پر یہ کشتی چلے گی اتنی بڑی؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ آج کشتی کو دیکھ کے مذاق کرتے ہیں، عنقریب ان کے ساتھ بھی مذاق ہونے والا ہے۔ ان کی آنکھیں کھلے گی جس وقت پانی میں یہ غرق ہونے لگے۔ اللہ ذوالجلال نے جب کشتی بن چکی تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جتنے ایمان لائے ہیں ان کو اور جانوروں کا بھی ایک جوڑا کشتی میں بٹھا لو۔ اب اس کشتی میں سب کو نوح علیہ السلام نے بٹھایا اور تنور سے، یہ بھی دیکھیے جہاں روٹیاں پکتی ہیں، یہ گویا کہ ایک علامت تھی رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے کہ تنور سے جب پانی ابلنا شروع ہو جائے گا تو یہ سمجھنیے کہ میرے عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ تنور سے پانی نکلنے لگا، اس سے تو ابتدا اور آغاز ہوا، اور پھر اور کئی جگہ سے اسی طرح پانی زمین سے ابلنے لگا اور آسمان سے بارش برسنے لگی۔ بارش برستی رہی اور نیچے سے پانی ابلتا رہا، اور یہ پانی پوری کہنا چاہیے کہ ان بستیوں کو غرق کر کے برباد کر کے اس پانی نے رکھ دی۔ اللہ اکبر کبیر۔ بیٹے کی محبت اور شفقت نوح علیہ السلام کے دل میں آئی تو بیٹے کو آواز دی، بیٹا آجا کشتی پہ چڑھ جا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں، میں نے نہیں چڑھنا، پہاڑ بچا لے گا۔
پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی کتنا بلند ہوگا؟ نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج تو یہ پہاڑ بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا، جہاں جتنے بھی اونچے چڑھ جاؤ، اللہ کا فیصلہ جو ہو چکا ہے اس فیصلے سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا سوائے اللہ رب العزت۔ اللہ فرماتے ہیں بس ایک موج آئی اور بیٹا بھی غرق ہو گئی۔ جب ساری بستیاں ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، تو اللہ ذوالجلال نے حکم دیا یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر۔ ہم نے کہا اے آسمان تھم جا، اور اے زمین تو بھی اپنا پانی ختم کر دے۔ یہ اللہ ذوالجلال نے حکم دیا، پہلے حکم دیا تھا پانی نکلنا شروع ہو گیا، اب حکم دیا تو یہ پانی تھم گئے۔ اللہ اکبر۔ یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، اللہ اکبر کبیرہ۔ پانی سوکھ گیا۔ یہاں ایک بہت بڑا عجیب واقعہ ہے لیکن چھوڑتا ہوں اس کو، قرآن مجید کی فصاحت کے حوالے سے، بلاغت کے حوالے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا، اسے بچا لیا ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے اہل میں نہیں سکتا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ فرمایا تیرا بیٹا تیرے اہل میں نہیں تھا، کیوں؟ کہ اس کے اعمال درست نہیں تھے۔ نبی کا وہ ہوتا ہے، نبی کا اہل و عیال وہ ہوتا ہے جو نبی کا فرم بردار ہوتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ رب العزت سے یہ بات عرض کی تھی کہ من تبعنی فإنہ منی، جو میرا تابع دار ہے وہ میرا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں، تیرا اہل وہ ہے جو تیرا تابع دار اور تیرا فرم بردار ہے۔ انہ لیس من اہلک فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تجھے علم نہیں اس کا سوال کیوں کرتے؟ اللہ نے فرمایا جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کا سوال کرتے کیوں؟ اور خبردار آئندہ یہ بات نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری کھیتی ہی برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، ایسا نہ ہو کہ تمہیں جاہلوں میں سے لکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نوح علیہ السلام کو پیغام مل رہا ہے۔ ذرا غور کریں، نوح علیہ السلام اس کے بعد کیا عرض کرتے ہیں؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے ایسا سوال کر دیا جس کا مجھے علم نہیں تھا۔ ہمارے ہاں تو یہ بڑے جھگڑے ہیں کہ نبی سب کچھ جانتے ہیں۔ اب پہلے اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کا تمہیں علم نہیں تم نے سوال کیوں کیا، اور پھر نبی خود اعتراف کرتا ہے یا اللہ واقعی مجھے جس چیز کا علم نہیں تھا مجھے اس کا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، غلطی ہوئی مجھ سے۔ عرض کرتے ہیں کہ انی اعوذ ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ مولا کریم اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر تو نے نظر کرم نہ فرمائی تو میں خسارہ پانے والا، گھاٹا پانے والا، نقصان اٹھانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا، ان کے دل و دماغ پر یہ بات نہیں آئی کہ میں نے 950 سال تک اللہ کی توحید کا علم بلند کیا ہے، اللہ ذوالجلال کی توحید اور یکتائی اور وحدانیت کا ڈنکا بچایا ہے، اور اس دعوت میں ہر قسم کے مصائب اور آلام کو برداشت کیا ہے۔ اب 950 سال کے بعد اگر ایک بات میری زبان سے، میری
لا علمی کی وجہ سے نکل گئی ہے، تو اس کے نتیجے میں اتنی سرزنش، اتنی گوشمالی اور اتنا غصہ اور اتنی ناراضگی کہ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ نوح علیہ السلام یہ نہیں سوچتے، یہ بات نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اگر معاف نہ کیا اور رحمت نہ فرمائی تو پھر میں خسارہ پانے والا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ دیکھیے، اپنی خطا پر کسی چیز کا کوئی جواز ڈھونڈنا یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام۔ آدم علیہ السلام ہیں، ان سے خطا ہوئی تھی نا، اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ تم نے کیوں جس سے روکا تھا اس کا پھل کیوں کھایا؟ آدم علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں کہا جو کچھ شیطان نے کہا تھا، یہ باتیں نہیں کہی کہ یا اللہ میں تو بہکاوے میں آ گیا، تیری قسمیں کھاتا رہا، میں تو تیری قسموں پر اعتبار کر گیا کہ تیرا نام لے کے تیری قسم کھا کے کوئی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس قسم کی کوئی عذر نہیں کی، کوئی عذر پیش نہیں کیا ابراہیم اپنے حضرت آدم علیہ السلام، بلکہ جب اللہ ذوالجلال نے یہ بات فرمائی تو پہلا جواب ہی یہ ہے ربنا اغفر، کیا ہے پہلا جواب ہی کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ آدم علیہ السلام نے بھی یہی کیا اور نوح علیہ السلام نے بھی یہی کیا۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ انسان کو اگر اللہ ذوالجلال کی نافرمانی ہو جائے، خطا ہو جائے، انسان ہے ہو جاتی، نافرمانی ہو جاتی، لیکن اس پر ہیلے بہانے کر کے اس کا جواز نہیں ڈھونڈنا چاہیے، اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا، نہیں، اس کا کام یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگ، اسی میں بچاؤ ہے، اسی میں بچنے کی صورت ہے۔ لیکن اگر شیطان کی طرح، شیطان سے جب پوچھا تھا بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے ہیلے بنائے نا، بہانے ڈھونڈے نا، کیا کہا تھا کہ یہ تو مجھ سے کمتر ہے، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس سے افضل ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے، افضل مفضول کے سامنے کیسے جھکے؟ یہ اس قسم کے بہانے اور اس قسم کا جواز اپنی غلطی کے بارے میں ڈھونڈنا یہ شیطان کا کام ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ اس سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو وہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے معافی مانگے۔ آدم علیہ السلام نے بھی یہی کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات اللہ رب العزت سے عرض کی وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اگر آپ نے مہربانی نہ فرمائی اور بخشش نہ فرمائی تو پھر گھاٹا ہی گھاٹا ہے، نقصان ہی نقصان ہے، پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس طرح نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورت، بلکہ یہاں آخر میں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ اور اس کی یہ ساری تفصیل جو میں نے بتلائی ہے، اللہ فرماتے ہیں نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، نہ آپ جانتے تھے میرے نبی، نہ اس کو آپ جانتے تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی، یہ میں نے آپ پر انکشاف کیا ہے۔ یہ نوح اپنے بندے کا واقعہ سارے کا سارا تمہارے سامنے میں نے بیان کیا، نہ آپ اس سے واقف تھے نہ آپ کی قوم اس سے واقف تھی۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ آپ صبر کریں۔ نوح علیہ السلام نے بھی تو 950 سال تک صبر کیا ہے نا، نتیجہ تو پھر بالآخر نوح علیہ السلام کے حق میں نکلا۔ آپ بھی صبر کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی آپ کے صبر کا پھل ملے گا۔ اس میں اشارہ آخر میں اللہ ذوالجلال نے یہ کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے،
قوم اور ان کی جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے نبی بنا کے بھیجا تھا. تو اس کے بارے میں یہاں ایک بات بڑی عجیب ہے کہ قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ تم یہ جو بہتی بہتی باتیں کرتے ہو نا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معبودوں کی نا کوئی بد دعا لگ گئی ہے تمہیں. ہمارے معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے تمہیں. پہلے تو یہ باتیں ہم نے کبھی سنی نہیں, تم نے یہ باتیں ہمارے اندر یہ جاری کی. حضرت نوح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام اس کے جواب میں معلوم ہے کیا فرماتے ہیں قال انی اشہد اللہ و اشہد انی بریء مما تشرکون, کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بری ذمہ ہوں. فرماتے ہیں من دونہ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون, پھر تم سب مل کے کوئی مکر بناؤ, میرے خلاف جمع ہو جائے, تم بھی اور تمہارے معبود بھی. تم کہتے ہو نا ہمارے معبودوں نے تمہیں ان باتوں پر مجبور کر دیا, ان کی کوئی بد دعا کا اثر ہوا ہے تمہارے اوپر. تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم بھی اور تمہارے معبود بھی سارے مل کے میرے خلاف کوئی مکر بناؤ, کوئی پلاننگ بناؤ, کوئی منصوبہ بناؤ اور کر کے دیکھ لو نتیجہ کیا ہوگا. کہتے ہیں انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها. فرماتے ہیں کہ میرا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اللہ پر میری توکل ہے, اللہ پر میرا بھروسہ ہے. تم جو کرنا چاہتے ہو بشمول اپنے معبودوں کے کر کے دیکھ لو, تمہیں کھلی چھٹی. آپ اندازہ کریں کہ کتنا اعتماد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قوم پہلے کہتی ہے اور پھر قوم کو جواب دیتے ہیں کہ یہ تو تم اکیلا کہتے ہو نا, معبودوں نے ایسا کیا ہے, تم بھی ساتھ معبودوں کے مل جاؤ. ملنے کے بعد تم سارے معبود اور تمہارے یہ ربوب یہ سارے کے سارے میرے خلاف جو چاہتے ہیں کریں, میرا اللہ پر بھروسہ ہے. اور پھر نتیجہ کیا ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر عذاب آیا اور وہ قوم بھی صفحہ ہستی پر نشان عبرت بن گئی. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ ہے. قوم سمود کے بعد پھر قوم صالح یعنی قوم شعیب ان کا تذکرہ ہے. اور قوم شعیب کے بعد پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کیا اور ان انبیاء کے ان واقعات سے بتلایا ہے کہ میرے انبیاء کے مقابلے میں جو بھی آئے ہیں وہ ایک وقت کے بعد اپنے تمام تر منصوبوں میں ناکام ہوئے. اس میں حقیقتاً نبی علیہ السلام کے لیے ایک حوصلے کی بات تھی. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور آپ بوڑھے ہو گئے, کمزور ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مجھے سورت ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. سورت ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے جن میں پہلی قوموں پر عذاب کا تذکرہ ہے. اور یہ بھی موجود ہے, علامہ اپنے زمخشری نے بھی اور ایک اور بزرگ ہے قشیری, علامہ قشیری نے الرسالہ میں, ان کا رسالہ ہے تصوف میں, الرسالہ میں ایک صاحب علم کا قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا حضور آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا ہے, سورت ہود میں کیا بات ہے جس سے آپ کمزور ہو گئے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ سورت ہود میں جو اللہ نے یہ فرمایا نا فاستقم کما امرت, اس چیز نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیا ہے اس کے معنی؟ فاستقم کما امرت, کہ جس طرح میں نے حکم دیا ہے اس طرح سیدھے ہو جاؤ. اللہ اکبر, استقامت اختیار کرو, جو کچھ میں نے کہہ دیا ہے اس کی پابندی کرو.
اور ساتھ اللہ ذوالجلال یہ بھی فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں میں ہو تم، میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ تم کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں کہ اس حکم نے، اس بات نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ اللہ کے سامنے انسان بالکل سیدھا رہے، خط استوا کی طرح سیدھا رہے، اس میں جھول نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، ادھر ادھر نہ دیکھ جھانکے، بلکہ اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہوا اللہ کے صراط مستقیم پر گامزن رہے۔ اس چیز نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ ہے صورت ہود، اور اس کے بعد ہے صورت یوسف، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا پس منظر علماء نے جس طرح ذکر کیا اور خود قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، نبی علیہ السلام سے سوال ہوا کہ یہ بنی اسرائیل رہتے تو تھے شام کے علاقے میں، یہ مصر میں آئے کیسے مصر میں پہنچے؟ یہ رہتے تھے تو شام میں، مصر میں کیسے پہنچ گیا؟ اور مصر میں پہنچ کے پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے غلامی کی زندگی گزاری، یہ کیسے آزادی سے غلامی میں پھنسے؟ اللہ اکبر، یہ تھا سوال۔ تو اس کے سوال کے جواب میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ پوری سورت یوسف نازل فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرزمین شام چھوڑ کے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان وہاں سے مصر کیسے پہنچا ہے۔ یہ ساری تفصیل اس پس منظر میں اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت عبرت کا سامان ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ سوال کرنے والوں نے سوال تو کیا ہے، لیکن ان کے لیے اس میں بہت عبرت کا سامان ہے۔ وہ عبرت کا سامان کیا ہے کہ آج تم یہ سوال کرتے ہو، آج جو تم سوال یہ کرتے ہو، یاد رکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں تمہارے لیے عبرت۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی زندگی کو برباد کرنا چاہا اور باپ سے جدا کر کے سازش کے تحت ایک اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ ان کا اندھے کنویں میں ڈالنا اپنی طرف سے یوسف علیہ السلام کو ختم کرنا تھا، لیکن میرے نزدیک یہ یوسف کے عروج کا یوم اول تھا۔ یہ میرے ہاں ان کا کنویں میں ڈالنا یوسف علیہ السلام کے سربلندی اور یعنی ان کی عظمت اور عزت کا روز اول تھا، یہ میرے نزدیک۔ پھر آگے بڑھ کے وہ عزیز مصر نے اور مصر والیوں نے جو سازش کی، اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے جیل بھجوا دیا۔ اپنی فکر کے مطابق تو انہوں نے کیا کہ یوسف کو قید خانے میں کر دیا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جیل سے یہ سیدھے تخت شاہی پر پہنچنے والے ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں۔ اللہ ذوالجلال نے یہی بات ارشاد فرمائی، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ایک پروگرام وہ ہے جو اللہ ذوالجلال کا ہے، ایک منصوبہ وہ ہے جو مالک الملک کا ہے، ایک منصوبہ وہ ہے جو انسان بناتا ہے۔ انسان کے منصوبے پورے نہیں ہوتے، پورے منصوبے اللہ ذوالجلال کے ہوتے ہیں۔ وہاں یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائیوں نے بھی سازش کی، یوسف علیہ السلام کے بارے میں عزیز مصر اور مصر کی عورتوں نے بھی سازش کی۔ ایک نے اٹھا کے، کچھ بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں پھینک دیا، اور انہوں نے جناب اٹھا کے جیل میں بھجوا دیا، مگر دونوں میں میرے ہاں ان کی سربلندی اور یوسف علیہ السلام کی عزت کا رات پہ رات، اور ہوا بھی اسی طرح پھر جس طرح اللہ ذوالجلال نے چاہا تھا۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو عزت و آبرو عطا فرمائی، جیل سے رہا کر کے اللہ ذوالجلال نے بادشاہت اور تخت شاہی پر اللہ ذوالجلال نے بٹھایا، اور تقریباً 18 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام تخت شاہی پر حکمرانی فرماتے رہے۔ یہ سارا کچھ عبرت اور آسانی ہے، یعنی سبق ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ جس طرح بھائیوں نے قدر نہیں کی، تم بھی آج میرے نبی کی قدر نہیں کر رہے، تم نے بھی قدر نہیں کی۔ جس طرح بھائیوں نے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی، مارنے کی کوشش کی، کنویں میں پھینک دیا کہ ہم سے جدا ہو گیا، مر جائے گا یہاں، اور تم نے بھی میرے نبی کے خلاف سازش کی،
سارے قبیلے اکٹھے ہو کے منصوبہ بنایا کہ یا تو محمد کو قتل کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد کو شہر سے نکال دو، یا یہ کہ محمد کو قید کر دو۔ یہ تین منصوبے ان کے سامنے آئے، لیکن بالآخر انہوں نے کہا کہ نہیں، تم محمد کو قتل کرو، قید کریں گے تو پھر بھی ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر یہاں سے کسی اور جگہ نکال کے کسی اور شہر میں بھجوا دیں گے، وہاں جا کے یہی تحریک اٹھے گی، کل کو پھر ہمارے لیے سردردی کا باعث بنے گی۔ اس لیے چاہیے یہ کہ محمد کا ویسے ہی خاتمہ کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم بھی یہی کام کرنے جا رہے ہو جو کام بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے یوسف علیہ السلام کو بچایا۔ اسی طرح میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بنیں گے، اللہ ذوالجلال ان کی حفاظت فرمائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے فرمایا کہ میں تیری حفاظت لوگوں کے ہاتھوں سے کروں گا، میں تیری حفاظت کروں گا۔ اور اللہ ذوالجلال نے کی، کفار مکہ نے بھی کی، یہودیوں نے بھی کی، یہودیوں نے بھی سازشیں کی اور کئی بار سازش کی، لیکن ہر بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس میں عبرت کا سامان ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ اور پھر یہ بھی اس میں بھی عبرت ہے کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے یہی بھائی آ کے سجدہ ریز ہوئے، اپنی غلطی اور اپنی خطا کا اعتراف کیا، اپنے جرم کا اقرار کیا۔ آئے گا وقت، ایک وقت آئے گا کہ تم بھی بھائیوں کی طرح ہمارے نبی کے سامنے سرنگوں ہوگے، اور میرا نبی وہی بات کہے گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہی تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر بالکل وہی کیفیت ہوئی، جب نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے دروازے کے پاس سارے قریش کو یہ پوچھا کیا خیال ہے تمہارا کہ محمد تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے شفیق ابن شفیق، کہ یہ محمد شفیق، باپ بھی اس کا شفیق، دادا بھی اس کا شفیق، محمد بھی رحیم، باپ بھی رحیم، دادا بھی رحیم، یہ تو سارا خاندان رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا ہے، ہم اس پر امید رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ شفقت کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی طرح کہتا ہوں جس طرح میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے چھوڑ دیا، لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، تم سے کوئی بات پرس نہیں ہے۔ وہی بات جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں سائلین کے لیے عبرت ہے۔ آج یہ نہیں سمجھ رہے، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح یہ بھی اسی طرح سر جھکائے کھڑے ہوں گے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور میرے نبی ان کو اسی طرح معاف کر رہے ہوں گے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ تو یہ عبرت کا سامان تھا ان سائلین کے لیے، جس کا اشارہ خود اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس صورت میں کیا ہے۔ اور باقی تو قصے اور واقعات وہ تو ہیں ہی، اور اس قصے میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس واقعے سے آپ بھی خبر تھے، آپ کی قوم بھی بے خبر تھی، یہ سب میں نے آپ کو بتلایا ہے، قصہ تو آپ کے سامنے آیا ہے، ورنہ قوم کو تو پتہ نہیں تھا۔ اور یہ قوم نے سوال کیوں کیا تھا؟ یہودیوں کے سکھلانے پر کیا تھا۔ یہودیوں کے یہ مسئلہ سمجھیے، مکے والے جو تھے وہ کیا سوال کرتے تھے؟ سورۃ بنی اسرائیل پڑھ کے دیکھیں، آگے آئے گا اس میں تذکرہ۔ ان کا سوال کیا ہوتا تھا؟ وہ کیا مطالبہ کرتے تھے کہ جی یہ نبی کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ نبی ہے تو اس کے بازوؤں میں سونے کے کنگن ہونے چاہیے تھے، اس کے گھر سونے کے دروازے ہونے چاہیے تھے، اس کے پاس بڑی زمین پیداوار اس کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، دائیں بائیں اس کے فرشتے چلنے چاہیے تھے۔ اگر یہ سچے ہیں تو پہاڑوں کو، یہ پہاڑ جو ہیں یہ سونے کے بنا کے دکھا دے، اس قسم کے مطالبات، یعنی اس قسم کے مطالبات، یا کیا اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے، یعنی وہ سوال جو مادی نقطہ نظر اور مادی فکر رکھتے ہیں۔ علمی طور پر
سوال انہوں نے کوئی نہیں اٹھایا، مکے والوں نے علمی طور پر کوئی سوال نہیں اٹھایا، اگر اٹھایا ہے تو وہ بھی یہودیوں کے سکھانے پہ اٹھایا ہے۔ یہاں بھی یہودیوں سے انہوں نے پوچھا کہ ہم محمد سے کیا سوال کریں جس سے پتہ چلے کہ محمد واقعی رسول ہے، تو انہوں نے کہا کہ جا کے یہ پوچھو محمد سے، یہ جا کے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بنی اسرائیل رہتے تو شام میں تھے، یہ مصر میں کیسے پہنچے، وہاں کیسے پہنچے؟ یہ یہودیوں کے سکھلانے پر یہ سوال کفار مکہ نے نبی علیہ السلام سے کیا، اور اس کے جواب میں یہ ساری صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہودی سوال کرتے تھے لیکن وہ سوال علم کے تناظر میں ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام جب مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے، اور یہ عبداللہ بن سلام آپ کی آمد کی خبر پہنچ کے آپ کے پاس یہ بھی پہنچے اوائل ہی میں، ابتدا ہی میں، تو جا کے فرماتے ہیں